آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 اور 29 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ لَقَدْ یقیناً جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس رسول ایک عظیم رسول من انفسکم تم انسانوں میں سے۔ سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہاری جن سے ہے، یعنی جن سے بشریت سے ہیں، وہ نور یا اور کچھ نہیں، جیسے کہ فساد عقیدہ کے شکار لوگ عوام کو اس قسم کے گورکھ دھندے میں پھنساتے ہیں۔ عزیز شاک گراں ہے، علیہ ان پر، ما عنتم تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا، حریص بہت حریص ہیں، علیکم تمہاری بھلائی پر، تمہاری ہدایت، تمہاری دنیوی اخروی فائدے کے خواہش مند ہیں، تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا چھڑا کر زبردستی نارے جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ یہ آپ کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سابق خلق عظیم ہیں، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، رؤوف نہایت شفیق، رحیم بہت مہربان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول۔ لفظ رسول نکرہ ہے اور اس سے مراد بڑی شان اور عظمت والا رسول ہے، یعنی اے لوگو تمہارے پاس عظیم المرتبت رسول آیا ہے۔ اور وہ رسول کون ہے؟ من انفسکم تمہاری جانوں میں سے ہے، یعنی تمہاری ہی جنس بشر یا انسانوں میں سے ہے۔ اللہ کے تمام رسول بشر یا انسان تھے مگر کامل درجے کے انسان تھے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ان میں اخلاق اعمال کا انتہائی درجہ رکھا تھا، گویا بشریت انبیاء کا اقرار بھی ضروری ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں پیدائشی طور پر تمہاری طرح انسان ہوں لیکن میری طرف وہی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوع انسانی کے لیے اپنے انبیاء علیہم السلام کو نمونہ بنایا کہ سب لوگ ان کے نقش قدم پر چل کر کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں۔ اگر اللہ کے نبی نوع انسانی کے علاوہ کسی دوسری جن سے ہوتے تو انسان ان سے کما حق استفادہ نہ کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ملائکہ یا جنات کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا جاتا تو انسان ان سے خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکتے، لہذا اللہ تعالی جل شانہ نے انسانوں کی طرف انہی کی جن سے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ ان کا اتباع کر سکیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ تمہیں میں سے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول آیا ہے۔ یہاں پر من انفسکم کے الفاظ آئے ہیں، بعد دوسرے مقامات پر منکم یعنی تم میں سے،
اور فیکم یعنی تم میں کے الفاظ بھی آتے ہیں، مطلب یہی ہے کہ اے اولین مخاطبین یعنی قریش مکہ، اللہ کا عالی شان رسول تمہارے ہی خاندان کا فرد ہے، تم اسے پہچانتے ہو، اس کے حسب نسب سے واقف ہو، اس کے اخلاق و اطوار کو جانتے ہو، من انفسکم میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں۔ البتہ تم میں اور رسول میں یہ واضح فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے وہی نازل فرما کر اس کے مرتبے کو بہت عظیم، بہت بلند کر دیا ہے، اور پھر اسے معصوم یعنی ہر قسم کی غلطیوں سے پاک رکھا ہے۔ اسے گارنٹی حاصل ہے کہ اس سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، اور کوئی معمولی سی لغزش ہو جائے تو فوراً گرفت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ انفس نفس کی جمع ہے جس کا معنی جان ہے کہ تمہاری جانوں یعنی خاندان، قبیلہ وغیرہ میں سے آیا ہے، اور انفس نفیس کا معنی دیتا ہے، اور اس طرح معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے نہایت شریف خاندان سے عظیم المرتبت رسول مبعوث فرمایا ہے۔ خاندان قریش دنیا بھر میں اشرف خاندان تسلیم کیا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اسی خاندان میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اپنا ارشاد مبارک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاندان قریش کو تمام قبائل اور خاندانوں پر فضیلت بخشی ہے، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو اللہ نے فضیلت عطا کی، اور اسی خاندان سے آپ کو اٹھایا اور سب سے برگزیدہ بنایا۔ بہرحال پہلی تفسیر ہے تمہاری جانوں میں عظیم الشان رسول آیا ہے، زیادہ تسلیم کی جاتی ہے۔ فرمایا اس عظیم المرتبت رسول کی خصلت حمیدہ یہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، اس لیے اس رسول کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو کر ابدی تکلیف سے بچ جاؤ۔ ما عنتم میں ما مصدریہ ہے کہ اس کو ما موصولہ بنائیں تو پھر بھی اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ وہ چیز جس کی وجہ سے تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ، اس رسول اعظم پر شاق گزرتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے، اور تم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی میں رہو، دنیا کی تکالیف سے بچ جاؤ اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ بھی آسانی پیدا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ فرمایا اس نبی کی دوسری صفت یہ ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری بہتری کے لیے بڑا حریص ہے، تمہاری خیر خواہی کے لیے اس کے دل میں تڑپ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال بھی ایسی ہے، میں تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں اور تم زبردستی جہنم میں گرنا چاہتے ہو، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ عظیم رسول ہے جو تمہارے فائدہ کے لیے بہت حریص ہے۔ فرمایا اس رسول کا تیسرا وصف یہ ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ ایمان والوں کے لیے نہایت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ آپ علیہ السلام کی شفقت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنا شفقت کا بازو مومنوں کے لیے ہمیشہ پھیلائے رکھیں اور اپنے متبین کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں۔ سورہ آل عمران میں ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے نرم دل ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج اور تنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے پراگندہ ہو جاتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبی کی تعریف بیان فرمائی کہ وہ مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور بڑے مہربان ہیں، لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کا اتباع کریں اور انہیں خیر خواہی کی بات ہی بتائے گا، اور اسی میں ان کی بہتری ہوگی۔ آپ کے حکم سے روگردانی کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ فَإِن، پھر بھی اگر تولوا، وہ منہ موڑیں، فقل، تو کہہ دیجئے، حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ،
لا نہیں ہے الہ کوئی معبود برحق الا ہوا مگر وہی علیہ اسی پر توکلت میں نے بھروسہ کیا وہوا اور وہی ہے رب العرش العظیم رب عرش عظیم کا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میرے رسول کی حیثیت کو واضح کرنے کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم روگردانی کرو گے تمہارے پاس ایسا عظیم المرتبت رسول ہے جو تمہارا بہترین خیر خواہ ہے اور اس نے تمہارے لیے بہترین پروگرام دیا ہے۔ مشرکین سے برات کا اظہار پہلے ہو چکا ہے، قانون صلح و جنگ بھی بیان ہو گیا، کفر و شرک کی قباحتوں اور منافقین کی خرابیوں کی بھی واضح کر دیا گیا، پھر اہل ایمان کی خوبیاں اور ان کی صفات حسنہ کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ ان تمام حقائق کو جان لینے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیریں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تو آپ کہہ دیں کہ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے، مجھے کسی دوسرے کا خوف ہے نہ پرواہ، کیونکہ جس کی کفایت اللہ کے ذمہ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چنانچہ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ پر کمال اعتماد کا ذکر بھی آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیم کل مختار مطلق قدرت تامہ کا مالک نافع زار صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر قسم کی قولی فعلی بدنی عبادات کے لائق صرف وہی ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ ان صفات کا حامل ہے تو آپ صاف صاف اعلان فرما دیں علیہ توکلت میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کمال ایمان کی علامت ہے، ایمان والوں کو یہی تعلیم دی گئی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ایمان والوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں، نیکی کا کام میں مشغول رہیں، قلت کثرت کو خاطر میں لائے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی اعتماد کریں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ذات عرش جیسی بڑی چیز کی مالک ہو تو باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو خود ہی اس کی ملکیت میں آ جاتی ہیں۔ یہاں پر عرش عظیم کا ذکر کر کے اللہ نے ہر چیز پر اپنی ملکیت کو واضح کر دیا ہے۔ پرانے ریاضی دان کہتے ہیں کہ سورج ہماری زمین کی نسبت بہت بڑا ہے۔ جدید ماہرین فلکیات کی تحقیق کی ہے کہ زمین اور سورج میں 1 اور 13 لاکھ کی نسبت ہے، یعنی سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، مگر جب زمین سے مشاہدہ کرتے ہیں تو سورج تھوڑی سی جگہ میں محدود نظر آتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آسمانی دنیا کا پھیلاؤ کتنا وسیع ہے۔ اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے تیسرے حتیٰ کہ 7ویں آسمان کی وسعتوں کا اندازہ لگائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرسی کی عظمت کے متعلق فرمایا کہ 7 آسمان اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو۔ اس سے آپ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کی نسبت کا حساب لگا لیں۔ پرانے ریاضی والے کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں سے اوپر جو فلک الافلاک ہے وہی عرش عظیم ہے، گویا 7 آسمانوں اور 8ویں کرسی کے اوپر عرش ہے جو ان سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس طرح گویا عرش عظیم کی وسعت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ بعد فرماتے ہیں کہ فلک الافلاک کا اندرونی نصف قطر 10.5 کروڑ میل ہے اور ظاہر ہے کہ پورا قطر اس سے دگنا یعنی 21 کروڑ میل ہوگا۔ یہ تو اندرونی حصے کی پیمائش کا اندازہ ہے، بیرونی حصے کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ بہرحال عرش عظیم کے مالک اللہ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کی ملکیت اور اس پر اپنے تصرف کو واضح فرما دیا ہے۔ فرمایا وہ عرش عظیم کا مالک ہے، تمام چیزوں کے اقتدار اور اختیار اسی کے قبضے میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے قرآن پروگرام کی اشاعت کریں، پھر اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اسے کرنے دیں اور کسی کی پرواہ نہ کریں۔ جہاد کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد آخر میں توحید کا مسئلہ بیان کر دیا، جس سے
معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں باہم مربوط ہیں۔ جہاد کی تمام مشکلات اللہ کی وحدانیت اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے برداشت کی جاتی ہیں تاکہ کفر شرک سے بچ کر ہمیشہ کے نقصان سے بچ جائیں۔ یہ دونوں صورتیں انفال اور توبہ ایک ہی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ اللہ نے ان میں قانون، صلح و جنگ نہایت تفصیل سے بیان فرما دی ہے، غزوات کا فلسفہ بھی بیان کر دی ہے، اور پھر ان احکام پر عمل درآمد کی بھی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عنایت سے سورۃ توبہ کی تکمیل ہوئی۔ الحمدللہ والشکر للہ، اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔